الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ عن ابی الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ عبد المطلب محمدا فقیل یا ابا الحارث ما حملك على ان تسميه محمدا قال اردت ان يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الارض رواه الامام الهمام الحاكم في مستدركه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 9 اکتوبر 2022 بروز اتوار ہے اور 12 ربیع الاول سن 1443 ہجری جو اس وقت 13 ربیع الاول میں بدل چکی ہے، اور آپ کے یہاں مرکزی جامع مسجد باغ والی ضلع وہاڑی میں اور خصوصاً وہاڑی سٹی میں زندگی میں پہلی مرتبہ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کے سیرت کمیٹی کے سربراہ شیخ عبداللطیف صاحب، بھائی راؤ عبدالرحمن، ان کے جملہ احباب کی واسطے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں۔ مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، لیکن اگر آپ نے جوانی والی آنکھوں کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کانفرنس کا عنوان ہے سیرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ سیرت کا مطلب، خیر البشر کا مطلب، یہ میں 2 چیزیں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات۔ سیرت حالت کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی لفظ سیرت کو استعمال فرمایا ہے۔ سنعیدها سیرتها الاولی میں اللہ تعالیٰ نے لفظ سیرت کو حالت کے معنی میں بیان فرمایا ہے۔ تو سیرت خیر البشر اس کائنات کے افضل ترین انسان کے حالات کیا ہیں جو اس دھرتی پہ سب کا سربراہ ہے، یہ بتائے گا۔ اب سیرت کہتے ہیں حالت کو۔ حالت بندے کی کب شروع ہوتی ہے؟ حالات، واقعات، باتیں، ذکر، تذکرے، چرچے کب شروع ہوتے ہیں؟ تو دنیا میں ہر بندے کے ساتھ معاملہ یہ ہے، جب وہ بندہ دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد اس کی سیرت شروع ہوتی ہے، آنے کے بعد اس کے حالات شروع ہوتے ہیں۔ مثلا حضرت مولانا کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو آنے کے بعد کہیں گے نا یہ بیٹا ایسا ہے، ابھی آیا نہ ہو تو کسی کو کیا پتا وہ کیسا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں۔ جب آ جائے تب اس کے حالات سامنے آتے ہیں تو اس کی سیرت اور اس کے حالات شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ حضور آئیں تو حضور کی سیرت شروع ہو، حضور آئیں حضور پاک کے حالات شروع ہوں، حضور پاک آئیں حضور کا تذکرہ شروع ہو، بلکہ محبوب مصطفیٰ تو وہ ہے ابھی آئے نہیں ہیں، چرچے عرش پر بج رہے تھے، ڈنکے فرشتوں کے ہاں بج رہے تھے۔ رسالت مآب کی باتیں آنے سے پہلے دنیا میں شروع تھی، تو یہ اس کائنات کی اس دھرتی کا خیر البشر ہی ہو سکتا ہے جس کے تذکرے اس کے آنے سے پہلے شروع۔ اور میرے دوستو، یہاں لفظ خیر البشر سے میں ایک بات کی تشریح کرتا جاؤں۔ خیر البشر یہ رسالت مآب کا عہدہ ہے، سید البشر یہ رسالت مآب کا منصب ہے۔ کیا مطلب؟ پوری بشریت، پوری انسانیت ان کے سربراہ اور بہتر سربراہ ہیں تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کا یہ معنی نہیں ہم حضور پاک کو اپنے جیسا انسان کہتے ہیں، بشر کہہ دیا تو یہ معنی ہوا، جی نہیں۔ اس کائنات کی مخلوقات میں 3 بڑی مخلوق کا ذکر ہے۔ اگر جنات مخلوق ہیں،
فرشتے مخلوق ہیں، انسان مخلوق ہیں، تو ان میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ یہ ساری بات طے ہے۔ اللہ کا قرآن سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، حضرت آدم کی اولاد کا بڑا مرتبہ۔ سورۃ 3 آیت نمبر 4، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ بہاڑی کے دوستوں، میں پوچھنے لگا ہوں، انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ فرشتے اشرف المخلوقات کیوں نہیں ہیں؟ جنات اشرف المخلوقات کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ سرکار دو عالم انسان بن کے تشریف لائے تو انسان اشرف المخلوق۔ اگر حضور پاک علیہ السلام انسانوں کے سربراہ جیسے انبیاء کرام کے سربراہ اور امام ہیں، حضور انسانوں میں نہ آتے تو اس ساری بوتھی سونی نہیں بے اسا اشرف المخلوقات بڑھوا، ہمارا چہرہ خوبصورت نہیں تھا کہ ہماری وجہ سے حضور پاک علیہ السلام کو چھوڑ کے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ اشرف المخلوقات کا درجہ ملا ہے تو سرکار دو عالم کے پاؤں کی خاطر ملا۔ اور میرے دوستو، میں بات کر رہا تو حضور پاک آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے حضور کے حالات شروع ہیں۔ یہ ایک لینتھی ٹاپک ہے، تفصیلی عنوان ہے، اس پر کئی قسم کے کئی طرز پہ کئی اینگل سے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں 2-4 دلائل وہ عرض کرتا ہوں جس کو میں پبلکلی عوامی لہجے میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ توجہ رکھنا، اس کائنات میں رب کریم نے جو مخلوقات بنائے ہیں، یہ مخلوقات کیوں بنائے ہیں؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب اللہ کے قرآن میں ہے، ایک جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اللہ کے قرآن میں 27واں پارہ ہے، 2 صفحہ ہے، رب کریم فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانیت اور جنات کو پیدا کیا ہے خالصتاً عبادت خدا کی وجہ سے۔ اور حدیث پاک میں ہے، رسالت مآب کے فرمان میں ہے، مستدرک علی الصحیحین میں ہے کہ حضور پاک کی وجہ سے کائنات پیدا ہوئی ہے۔ تو بھائیو، میرا سوال ہے، وجہ کون سی ہے؟ قرآن نے تو کہا وجہ عبادت خدا ہے، حدیث پاک میں ہے کائنات پیدا کرنے کی وجہ آمد مصطفیٰ ہے۔ مجھے بتائیں اب وجہ کون سی ہے؟ کیا قرآن مانے عبادت کی وجہ سے مخلوق پیدا ہوئی، حدیث کا انکار کر دیں، یا حدیث پاک مانے کہ آمد مصطفیٰ کی وجہ سے مخلوق پیدا ہوئی اور قرآن چھوڑ دیں؟ جی نہیں، ہم اہل حق ہیں، ہم قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حدیث پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو بھی مانو، حضور کے فرمان کو بھی مانو۔ جو قرآن مانے گا ایماندار ہوگا، فرمان مانے گا ایماندار ہوگا۔ اگر قرآن کا انکار کرے گا تب بھی بے ایمان ہے، حضور کے فرمان کا انکار کرے گا تب بھی بے ایمان۔ سوال یہ ہے، پھر قرآن کریم کہتا ہے عبادت خدا مراد ہے، حدیث پاک بتاتی ہے آمد مصطفیٰ مراد ہے، بھائی وجہ کیا ہے؟ آؤ میں پوری حدیث آپ کی خدمت میں سامنے رکھنے لگا ہوں۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ کی مستدرک حاکم اٹھائیں، جلد نمبر 3 اٹھائیں، کتاب تواریخ انبیاء اٹھائیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی، رب کائنات نے ان کو زمین پہ بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کئی دعائیں مانگی، قرآن کریم ذکر کرتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا تو نے رحمت نہ کی، اللہ تو نے برکت نہ کی، رب تو نے ہم پہ احسان نہ کیا، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ لیکن ساتھ اللہ کا قرآن کہتا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات، حضرت آدم کی دعا میں ایک کلمہ نہیں تھا، کئی کلمات تھے۔ حضرت آدم کی دعا میں ایک بات نہیں تھی، کئی باتیں تھی۔ انہی بات کو حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت آدم دعا مانگتے 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 ایک دن یوں مانگنے لگے اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے حضور پاک کے وسیلے سے معاف فرما دے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے یہ لفظ بولا، رب کریم نے فوراً پوچھا کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو میں نے اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، مولا جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرأیت، میں نے دیکھا علی قوائم العرش مکتوبہ، آپ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، مولا میں سمجھ گیا جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے یہ عام نہیں اہم مخلوق ہے، اے اللہ جس کے نام کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا اس کا مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو، رتبہ، مقام بہت بڑا ہوگا، بہت اعلیٰ اولا اشرف اکرم ہوگا جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا۔ تو اللہ سألتک بحقہ، یا مولایا میں نے اس بندے کا وسیلہ دیا تاکہ تو مجھے معاف فرما دے۔ بہاڑی کے دوستو سننا، میں جواب دینے لگا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا یا آدم غفرت لک، آدم ہم نے آپ کی بھول کی معافی دے دی، ولولا محمد لما خلقتک، یہ بات یاد رکھنا اگر حضور نہ ہوتے میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اب قرآن کہتا ہے وجہ عبادت خدا ہے، حدیث کہتی ہے وجہ آمد مصطفیٰ ہے۔ بھئی باتیں دو ہیں، قرآن مانے یا فرمان مانے۔ میں نے پہلے کہا ہم دونوں مانتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، ایک دوسرے کی خلاف ورزی ان میں نہیں ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا سنو، ایک سبب ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے۔ سبب کہتے ہیں بنیادی وجہ کو، وجہ کہتے ہیں آخری وجہ کو، سبب اور ہے وجہ اور ہے۔ مثلا میں بتاؤں، کوئی مجھ سے پوچھے مولانا آپ ادھر کیوں آئے ہیں، میں کہوں گا میں شیخ عبداللطیف کی دعوت پر آیا ہوں۔ لیکن کوئی آپ سے پوچھے مفتی عبدالواحد قریشی یہاں کیوں آیا تھا، آپ کہیں گے تقریر کرنے، بیان کرنے، واعظ و نصیحت کرنے آیا۔ تیسرا بندہ پوچھے، عجیب باتیں دو ہو گئی۔ ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا شیخ صاحب کی دعوت پر آیا ہوں۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا بیان کرنے آیا ہے۔ اب کیا وجہ ہے؟ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ عقل مند کہے گا اوے پگلو، اوے بے وقوفو، اوے سمجھ کو عقل کو ہاتھ مارو، یہ باتیں الگ الگ نہیں ہیں۔ ایک یہاں آنے کا سبب ہے، ایک یہاں آنے کی وجہ ہے۔ سبب شیخ صاحب کا دعوت دینا ہے، یہاں آنے کی وجہ تقریر کرنی ہے۔ سبب اور ہوتا ہے، وجہ اور ہوتی ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم، اللہ کا قرآن کہتا ہے وجہ عبادت خدا ہے، مخلوق پیدا ہوئی۔ حدیث پاک میں ہے وجہ آمد مصطفیٰ ہے، مخلوق پیدا ہوئی۔ میں نے کہا اللہ کا قرآن حضور پاک علیہ السلام کے اوپر جو اترا وہ پیدائش کی وجہ بتاتا ہے۔ حدیث پاک کائنات کے پیدائش کا سبب بتاتی ہے۔ حدیث بھی ٹھیک ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، اکابرین علماء دیوبند۔ قرآن بھی ٹھیک ہے، فرمان بھی ٹھیک ہے، اسی لیے ہم دونوں کو مانتے ہیں، دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ لیکن اس پوری حدیث سے اور پوری آیت سے اور پوری بحث سے ایک خلاصہ نکلا، حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے چرچے شروع ہیں۔ جو میں نے دعویٰ کیا کہ سیرت خیر البشر حضور کے حالات ہیں، اور حضور کے حالات تب سے شروع ہیں، ابھی آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے، ورنہ دنیا میں کوئی آئے تو پھر حالت شروع ہوتی ہے۔ آؤ میں ایک دلیل مزید عرض کرنے لگا ہوں۔ رسالت مآب علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت رسول اللہ ابھی دنیا میں نہیں آئے، آنے سے پہلے حضور پاک کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ
इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1। रब्बे करीम ने फरमाया मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इम्तिहान दर इम्तिहान लिया, जो इम्तिहान लिया वो उस इम्तिहान में फर्स्ट डिवीजन पे कामयाब हुआ, कामरान हुआ, पास हुआ, टॉप किया। जब सब कुछ इम्तिहान का मरहला क्लियर हो गया, मैंने पूछा इब्राहीम बता क्या चाहिए, जो मैंने मांगा तूने दिया, अब तू बता मांगेगा तू दूंगा मैं। हजरत इब्राहीम ने अर्ज किया मौला मेरा इम्तिहान तो कई मरहलों पे था, दुआ सिर्फ एक ही है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम। मौला जो तेरी कायनात में भी एक है, वहीदुल असरी वज़्ज़मान, पूरी कायनात में रुतबे में, दर्जे में, हैसियत में, मर्तबे में तने तन्हा है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरी नस्ल में लिख दे। मैं सवाल करने लगा हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना तो रिसालत महब के ज़माने से तकरीबन 5000 साल पहले का है। अभी तो हुजूर आए नहीं है, ये हालत कैसे शुरू है, चर्चा कैसे है, जिक्र कैसे है, तज़किरा कैसे है। रब्बे करीम ने ये बात मानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हज़रत इसहाक, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक की नस्ल से 70,000 अंबिया भेजे कम बेश, लेकिन हज़रत इस्माइल की नस्ल से मोहम्मद मुस्तफ़ा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पता चला मेरे पाक पैगंबर का जिक्र इसके आने से पहले कायनात वाकिफ हो चुकी थी। मेरे दोस्तों, हाँ, जो अभी आया ना हो, आने से पहले अगर लोग उससे वाकिफ हो, वो चीफ गेस्ट होता है, मेहमाने खुसूसी होता है। मेरा पाक पैगंबर इस धरती पे आया नहीं है, अंबियाए कराम की ज़बानी रब ने उसका इंट्रोडक्शन, रब्बे करीम ने उसका तारुफ इस कायनात में पहले फैला दिया। पता चला मोहम्मद मुस्तफ़ा इस यूनिवर्सल और कायनात का चीफ गेस्ट और मेहमान खुसूसी है। मेरे दोस्तों, हुजूर आए नहीं हैं, आने से पहले कायनात हुजूर के डंकों से गूंज रही है। आगे आइए, रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुतबा, मकाम, दर्जा पहले कैसे। कुरान करीम पारा नंबर 28 सूरत सफ, रब्बे करीम फरमाते हैं हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का दौर नबुव्वत है, इंजील नाजिल हो चुकी है, हवारियीन ईसा मौजूद है, अंसारी मज़हब मौजूद है। उनके सामने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उठाया गया, उससे पहले आसमानों पे पहुँचने से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया। ऐलान यूँ किया, फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूलिन ती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लोगों, इंजील दी खुशखबरी, माइदतम मिनस समा, आसमान से दस्तरखान खानों से सजा हुआ उतरा। खुशखबरी, मैंने मुर्दे पे उंगली रखी, का उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, रब के हुक्म से उठ जा, वो जिंदा हुआ। खुशखबरी, उनफिकुत तैर बिइज़्निल्लाह, मैंने परिंदा मट्टी से बनाया, फूंक मारी, अल्लाह का नाम लिया, वो जिंदा होके उड़ पड़ा। ये खुशखबरी, मैं बगैर वालिद के दुनिया में आया, एक पाकीज़ा पाक बाज औरत की औलाद, हजरत मरियम का बेटा। ये खुशखबरी, लेकिन सुनो, एक खुशखबरी दे रहा हूँ, व मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा आएगा। ये तो 600 साल पहले ऐलान नबुव्वत से है। हुज़ूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे हैं। मैं यहाँ लगे हाथों एक जुमला कहता हूँ, मुअर्रिख़ इस्लाम, शहीद नामूस सहाबा, हज़रत अल्लामा ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लामा फ़ारूकी के एक जुमला मैंने पढ़ा, एक अजीब जुमला फरमाया। अल्लामा शहीद रहमहुल्लाह फरमाने लगे, लोगों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ड्यूटीज़ में सबसे बड़ी ड्यूटी ये थी कि वो आमद मुस्तफ़ा की खुशखबरी दें, बिअसत मोहम्मद मुस्तफ़ा का ऐलान करें। रब्बे करीम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान में उन्हें इतना जल्दी भेजा,
والد کا انتظار نہیں کیا، قدرت ظاہر کی، بغیر والد کے پیدا کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے آمد کی خوشخبری دے دی، پھر انہیں اتنا جلدی اٹھایا کہ ان کی موت کا انتظار نہیں کیا۔ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، خدا رحمت کو ندئی آشکان پاک تینترا۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے یہ بات سمجھ آئی کہ حضور پاک ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے حضور کی حالتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور اگر آپ کا ایک ذوق تازہ ہے تو میں آمد مصطفیٰ سے پہلے بھی ایک دو جملے مزید عرض کر دوں۔ آپ جاگتے ہوئے بیٹھے ہیں نا، سارے جاگتے ہوئے بیٹھے ہیں، جزاکم اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے کے حالات امام سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے، مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے، امام ابن ہشام نے بھی لکھا ہے، باقی سیر نگاروں نے بھی لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں مدینہ طیبہ پر ایک بادشاہ کا گزر ہوا، ابھی مدینہ نہیں تھا، اس کا نام یثرب تھا۔ قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 21 کے آخری صفحے سے پہلے بھی یہ نام موجود ہے۔ رب کریم نے مدینہ کے پرانا نام لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مدینہ کے پرانے لوگ کہتے تھے یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اس سے پتہ چلا مدینہ طیبہ کا نام یثرب تھا۔ اس یثرب کی بستی سے شاہ طبہ حمیری گزرا ہے۔ شاہ طبہ حمیری کون ہے؟ قرآن کریم میں ہے اہم خیر ام قوم طبعین، یہ قوم طبہ کا بادشاہ تھا۔ شاہ طبہ یمن سے چلا تھا، یمنی حمیری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب یہاں سے گزرا، اس کے ساتھ اس کے ممبر آف دا پارلیمنٹ، ان کے ایم این ایز ایم پی ایز جو اس کے ساتھی تھے، ارکان دولت ارکان سلطنت وہ اس کے ساتھ تھے۔ اس میں علماء فقہاء اولیاء جو تورات کے، زبور کے، انجیل کے، پچھلی صحائف و کتب کے عالم تھے، فاضل تھے، اور ان کو علوم پہ دسترس تھی، وہ بھی ساتھ تھے۔ یثرب سے قافلہ گزرا، رات کو قیام کیا تو علماء نے یثرب کی پہاڑیوں کو دیکھا جو تورات زبور پڑے ہوئے تھے، ادھر سے تورات کے ورقوں کو کھولا، ادھر سے مدینہ یثرب کی پہاڑی کو دیکھا، ادھر سے انجیل کے صفوں کو دیکھا، مدینہ منورہ کی وہاں کی کھجوروں کے درخت کو دیکھا، مدینہ کے سنگریزے دیکھے، ریت دیکھی، مدینہ کے چشمے دیکھے، مدینہ کی پہاڑیاں اور جھاڑیاں دیکھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کے علماء تورات زبور انجیل اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ آخری نبی کا مدفن اور دار الہجرت ہے۔ وہ تو شکر ادا کرنے لگے، واہ یہ تو بائی دا وے بادشاہ کے ساتھ یہاں سے گزرے، تو گزرتے یہاں سے گزرے، یار پتہ نہیں خود آ سکتے یا نہیں۔ تو بہت مبارک، بہت بابرکت، باسعادت، بڑی پاکیزہ جگہ ہے۔ رات نہیں سوئے، جاگتے رہے۔ صبح ان لوگوں نے ایک ڈیسیجن طے کر لیا، فیصلہ کہ بادشاہ کوچ کا حکم کرے گا، ہم پوائنٹ آف آرڈر پر اس سے ایک استدعا کریں گے۔ صبح بادشاہ نے کوچ کے لیے تیاریوں کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا جی دربار لگائی جائے۔ بادشاہ نے سوچا مولوی کہہ رہے دربار لگاؤ، چلو۔ تورات انجیل کے علماء، بادشاہ بڑا قدردان ہوتا تھا، اس زمانے کے بادشاہ علماء کے قدردان ہوتے تھے، یہ آپ کو پتا، سمجھ گئے آپ۔ تو بادشاہ نے دربار لگایا، علماء آ گئے، جی کہ بادشاہ سلامت، ہمیں اس شہر میں رہنے کی اجازت دی جائے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے۔ کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ جی نہیں۔ کوئی میں نے تمہارا حق کھایا؟ جی نہیں۔ کوئی خطا ہوئی؟ جی نہیں۔ پھر مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہ یہ تورات، یہ زبور، یہ انجیل، یہ صحائف جس پر آپ کا اور ہمارا ایمان ہے۔ بادشاہ نے کہا جی ہاں۔ تو کہا یہ کتابیں بتاتی ہے آخری نبی کا دار الہجرت یہی ہوگا۔ ہم اس کے استقبال میں، اس کے سواگت میں، ہم اس نبی کے راستے میں پلکیں بچھانے کے لیے یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کوچ ختم، ہم بھی کچھ دن یہاں قیام کرتے ہیں۔ تم نے سوال اپنی سوچ کے مطابق کیا، بادشاہ جواب اپنی شان کے مطابق دے گا۔
اس نے وہاں اپنی لیبر کو حکم کیا کہ کتنے علماء یہاں رہنا چاہتے ہیں. لسٹ بنی تو 400 کا 400 گھر بنواؤ, کالونی بسا دو. کالونی بنی, 400 گھر بسے. 400 گھر میں 400 علماء کو رہائش دی اور ایک بالا خانہ بھی بنوایا, ڈبل اسٹوری. جب وہ بن گیا بڑا عالی شان, لوگوں نے سمجھا بادشاہ اپنے لیے رکھ رہا. بادشاہ نے کہا جی نہیں. کہا کس کے لیے؟ کہا جس نبی کے لیے تم رک رہے ہو میری طرف سے اسے تحفہ دینا. بہاڑی کے دوستو ذوق تازہ ہے, سنو. بادشاہ وقت نے وہ گھر دیا اور ایک اس زمانے کا لیٹر لکھا اور اس پر 6-7 جملے لکھے اور ان علماء کے حوالے کیے کہ اگر تمہاری ملاقات ہو اس نبی سے جس کی آمد کے لیے تم رک رہے ہو, یہ اسے پیغام دینا, ورنہ اپنی نسلوں کو وصیت کر جانا کہ وہ پیغمبر تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں. وہ پیغام کیا تھا سنو. بادشاہ کہتا ہے شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیر اللہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی. اردو کا دامن تنگ ہو جاتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے, یہ محبت میں ڈوبے ہوئے لفظ ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اس کا مفہوم, سمری اور خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھ پاؤں. بادشاہ کہتا ہے شہدت علی احمد انہ, میں گواہی دیتا ہوں اپنے دل سے اس اللہ کی بات کر کے کہ آپ وہی احمد ہیں جن کی خوشخبری حضرت عیسیٰ نے دی ہے. رسول من اللہ بارئ النسمی, جس خدا نے اس کائنات کو بغیر نقشے کے پیدا کیا اس باری اللہ کے آپ رسول ہیں. فلو مد عمری الی عمرہ, اے کاش رب کریم میری عمر رسول کریم آپ تک لمبی کر دیتا. لکنت وزیر اللہ, میں آپ کا وزیر بنتا. وابن عمی, آپ کا چچا زاد بھائی بن کے آپ کی خدمت کرتا. وجاہدت بالسیف اعداءہ, اگر ایسا وقت آتا آپ پہ دشمن حملہ آور ہوتا میں اپنی تلوار لے کر آتا. وفرجت عن صدرہ کل غمی, اپنا سینہ پیش کرتا, آپ کو ہر غم سے نجات دیتا. یہ بادشاہ نے لکھا, بالا خانہ بنوایا اور چل گیا. میں پورے شعر کی تشریح نہیں کرتا, میں ایک جملے کی صرف بات کرتا ہوں. میرا عنوان کچھ اور ہے, میں ایک جملہ دینے لگا ہوں. لکنت وزیر اللہ وابن عمی, کیا مانا؟ میں آپ کا وزیر بنتا, آپ کا چچا زاد بھائی بنتا. چچا زاد بھائی تو بندہ نہیں بن سکتا, تو حمیری ہے, رسول اللہ تو ہاشمی ہوں گے. چچا زاد بھائی بننے کے لیے تو ایک قوم ہونا چاہیے. میرے دوستو اس نے کچھ اور کہا ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. سورت نمبر 48 سورت فتح آیت نمبر 28. رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ رسالت مآب اور ان کے صحابہ کی مثالیں تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں. وہ تورات انجیل پڑھ چکا تھا, تبھی اس نے کہا لکنت وزیر اللہ وابن عمی. حضور پاک کے وزیر ابو بکر و عمر عثمان ہیں اور حضور کے ابن عم چچا کے بیٹے حضرت علی ہیں. وہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ نے مجھے آپ تک عمر دی میں خلافت راشدہ کی طرح آپ کا تعاون کرتا ہوں. لکنت وزیر اللہ وابن عمی. میرے دوستو حضور پاک تو کیا, حضور کی جماعت کا چرچا بھی حضور سے پہلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو رسالت مآب کا ذکر حضور سے پہلے. یہی اوس اور خزرج جو صحابہ کی 2 جماعتیں حضور پر ایمان لائی, یہ انہی 400 علماء کی اولادیں. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آ کر حضور کی اونٹنی بیٹھی. یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا اپنا گھر کیا تھا؟ یہ وہی گھر تھا جو شاہ طبہ حضور کے لیے بنوا کے گیا تھا. تبھی فرمایا تھا دعوہا فإنہا مأمورا, اور اس اونٹنی کو چھوڑ دو, میری اونٹنی وہاں بیٹھے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا. یہ وہی گھر تھا. اس بنیاد پہ کہتا ہوں حضرت ابو ایوب انصاری, حضرت خالد رضی اللہ عنہ
حضور پاک کے میزبان ضرور ہیں، ڈیپلی نظر، گہرائی نظر سے دیکھا جائے تو حضور میزبان ہیں، ابو ایوب مہمان ہیں۔ یہ گھر شاہ طبہ کا بنوایا ہوا۔ اس سے چوتھی دلیل سے ایک جملہ سمجھ آیا کہ حضور پاک وہ ہیں حضور کے آنے سے پہلے رسول اللہ کی خوشخبریاں ہیں۔ آؤ میں پانچویں دلیل دینے لگا ہوں، تھکے تو نہیں ہو؟ جاگ رہے ہو؟ سنیں، عموماً میری عادت نہیں ہے اس ٹائم گفتگو کرنا، لیکن آج ایک کسی وجہ سے مجھے لیٹ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، توجہ رکھنا میرے دوستو۔ رسالت مآب علیہ السلام کے دادا جان حضرت شیبۃ الحمد عبد المطلب حضور پاک کے دادا ہیں۔ جب یمن کے بے ایمان بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پہ حملے کا ارادہ کیا اور وہ آیا، ہاتھی لے کر آیا، راستے میں 200 اونٹ چر رہے تھے، عبد المطلب حضور کے دادا جان کے، اس نے اونٹ پکڑوا لیے کہ کعبے کا متولی اپنے مال کی خاطر اور اپنے کعبے کے لیے چل کے آئے گا، وہ کہے گا میرے اونٹ چھوڑ دے، میں کہوں گا کعبہ حوالے کر دے، میں مذاکرات میں اسے نعوذ باللہ ڈھیر کر دوں گا۔ لیکن ابرہہ بے ایمان کو نہیں پتا تھا وہ عبد المطلب محمد مصطفیٰ کے دادا جان ہیں۔ 200 اونٹ پکڑے، چور بنا، غاصب بنا، کسی نے حضرت عبد المطلب کو بتایا جی آپ کے 200 اونٹ اس نے پکڑ لیے۔ امام سہیلی روض الانف میں فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب اپنے لشکر کے ساتھ اس کے پاس گئے، وہ تخت پر بیٹھا تھا ابرہہ، مکہ سے باہر اپنا تخت لگا کر، کہتے ہیں رسول اللہ کے دادا جان جب گئے نا، نسب محمدی کا اثر حضور کے دادا کے چہرے پر تھا، وہ اتنا مرعوب پریشر رائز کر دیتا تھا سامنے والے کو کہ اگلا اس سے پریشان ہو جاتا کہ یار کس شخصیت سے میں فیس ٹو فیس بات کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں ابرہہ تو بڑا متکبر تھا، اپنے تخت پہ کسی کو بٹھاتا نہیں تھا، چہرہ دادا مصطفیٰ دیکھا تو تخت پہ ٹک نہ سکا، اٹھے اور بیٹھے، اور خود سوچا نیچے بیٹھوں، نیچے بیٹھ یا اسے ساتھ بٹھاؤں، کیا کروں؟ کہا یہ اترا، خود بھی نیچے بیٹھا اور انہیں بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ آپ کیسے آئے؟ کہا جی میرے 200 اونٹ تو نے پکڑے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ خود کو بادشاہ کہتے ہیں اور لوگوں کے چوریاں کرتے۔ وہ کہنے لگا پھر کیا؟ کہا جی مجھے میرا مال چاہیے۔ بادشاہ نے کہا جی دے دیں انہیں 200 اونٹ، دے دیے، اور کہا ایک بات کہوں؟ کہا جی کہو۔ کہا جتنی قدر آپ کی میری آنکھ میں تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ کہ کیوں؟ کہا میری آنکھ میں قدر تھی تو اپنے کعبے کی بات کرے گا، تو اپنے مال کی بات کر رہا ہے، تو کعبہ شریف کی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اے انا رب الابل وللبیت ربہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنی چیز لینے آیا ہوں، جا کعبے میں، اللہ تجھ سے اس کا مالک ہے، وہ نبٹ لے گا۔ اور پھر آئے عبد المطلب اور خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑا اور دعا کی، اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالکا وانصر علی آل السلیب وآبدیہ اليوم آلکا لا یغلبن سلیبہم ومحالہم ابدا محالکا جروا جمیع بلادہم کی یسبوا عیالکا امدوا بقید بحیائم۔ میرے مولا یہ لوگ آل سلیب ہیں، یہ توحید والوں کے پاس، کعبہ والوں کے پاس آئے، کعبہ کو گرا دیں۔ اللہ صاحب گھر اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، جتنی ہماری طاقت ہم نے کر لی، ہم آپ کا گھر آپ کے حوالے کر رہے ہیں تو دشمن سے نمٹ لینا۔ عبد المطلب سمیت مجمع مکہ المکرمہ پہاڑوں پہ گیا، قرآن کہتا نہیں ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ رب نے فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، بائی نیم سٹون، لکھے ہوئے نام کے ساتھ کنکری آئی، جو ہاتھی کو لگنا یا بندے کو لگنا مقدر تھی، ہوئی۔ کیا ہوا؟ قرآن کہتے ہیں فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا مانا کعصف مأکول کا مطلب جب کوئی بندہ لقمہ چبائے نا اور لقمہ چبا کے کھانے لگے، حلق سے پہلے اس کو محسوس ہو کہ اندر کوئی کانٹا ہے یا کوئی ہڈی ہے تو بندہ لقمہ اگل دیتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ عصف مأکول، یہ چبائے ہوئے لقمے کی طرح برباد ہو گئے۔ لیکن اس پوری خلاصے میں بات کیا ہے کہ حضور پاک کے نسب کا اثر حضور پاک کے دادا کے چہرے پہ تھا، یہ کافر اپنی جگہ ٹک نہ سکا۔
تو آمد مصطفیٰ سے قبل آمد مصطفیٰ ہے، رسول اللہ کے چرچے ہیں، رسول اللہ کے تذکرے ہیں۔ سنیں، چھٹی دلیل عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کے ابا جان، حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے ساتھ شادی کی تقریب میں جا رہے ہیں اپنی شادی کے لیے۔ دادا نے ہاتھ پکڑا اور اپنے بیٹے کو لے گئے۔ عبد المطلب ساتھ ہیں، کہاں لے گئے؟ مدینہ۔ مدینہ طیبہ میں حضرت عبداللہ حضور کے ابا جان کی شادی ہوئی ہے۔ حضور پاک کی اماں جان مدنیہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ ہیں، والدہ آمنہ ہیں، دادا عبد المطلب ہیں، دادی فاطمہ بنت عمر بن عائز ہے، نانا حضرت وہب ہے، نانی حضرت برہ ہیں، بنو زہرہ میں رشتہ ہے۔ ہو گیا۔ راستے میں جاتے ہوئے عثفان کے قریب ایک بالا خانہ تھا، وہاں ایک خاتون رہتی تھی۔ سنا تو یہ تھا کہ وہ بڑی شریف النسب ہے۔ جب یہ وہاں اترے، راستے پہ قافلے قیام کیا کرتے تھے، تو یہ بھی رکے۔ جیسے آپ موٹر وے سی پیک پہ چلیں تو قیام و طعام آتا ہے، کچھ ٹائم وہاں لوگ سستا لیتے ہیں، تو یہ وہاں رکے۔ اس خاتون نے اوپر سے حضرت عبداللہ کے ماتھے کو دیکھا، حضور کے ابا جان کے، اوپر سے نیچے اتری، آ کر ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ تو حضرت عبداللہ حضور پاک کے والد بڑے زبردست قسم کے شاعر تھے، شعر کہہ کر اس عورت کا ہاتھ جھٹک دیا، فرمانے لگے ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ، شریف آدمی ہوں، خاندانی بندہ ہوں، اور شریف آدمی اپنی جان کا دفاع بھی کرتا ہے، عزت اور دین کا دفاع بھی کرتا ہے۔ عورت نے گلٹی فیل کیا، وہ اوپر چڑھ گئی، یہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ گئے، حضرت آمنہ بنت وہب سے نکاح ہوا، کچھ دن گزارے اور واپس آئے۔ جب راستے میں قیام اسی جگہ دوبارہ ہوا تو عورت پھر نیچے اتری۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے کہ اب یہ پھر آ رہی ہے۔ وہ آئی، اس نے کہا میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، میں نے جسٹ کیمٹس کچھ پاس کرنے ہیں، میں آپ کو کوئی اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی۔ کہا کیا؟ کہا میں تورات، زبور، انجیل کی عالمہ ہوں، میں نے اس میں آخری نبی کی آمد کے اشارے پڑھے تھے، اور جو نور محمدی میں نے پڑھا وہ آپ کے ماتھے پر چمک اور دمک رہا تھا۔ میں چاہتی تھی اس نور کو اٹھانے والی میں بنوں، لیکن آپ کے چہرے سے وہ نور آگے منتقل ہو چکا۔ یہ آمد مصطفیٰ سے پہلے رسول اللہ کے تذکرے ہیں۔ میرے دوستو، میں نے کہا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس دھرتی پہ تشریف نہیں لائے، آنے سے پہلے میرے محبوب مصطفیٰ کے تذکرے ہیں۔ میرا نبی وہ نہیں ہے جس کو آپ کہو یہ عام لوگوں کی طرح آیا، جیسے وہ آیا آنے کے بعد سیرت شروع ہوئی۔ جی نہیں، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کی زبان ہے، شیخ الہند کے شاگرد ہیں، حضرت نانوتوی کے علوم کے شارح ہیں، النبی الخاتم کے مقدمے میں کہتے ہیں یوں تو سبھی آئے، سبوں میں آئے، آئے جانے کے لیے، وہ ایک آیا، آیا آنے کے لیے، آ کر چھا جانے کے لیے۔ وہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ احمد مجتبیٰ ہے، وہ حبیب کبریا ہے، وہ آمنہ کے در یتیم، محبوب رب العالمین، سید الانس والجان، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، یہ میرے پاک پیغمبر کی وہ سیرت کی وہ جھلکیاں ہیں جو آنے سے پہلے ذکر ہیں۔ اس پر کئی دلائل ہیں، میں نے صرف 6 نمبر کے طور پہ 6 چیزیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں تاکہ آپ کے سامنے میں اس بات کو مدلل مبرہن کر پاؤں، کہ میں آپ کے سامنے اس بات کو مدلل مبرہن کر پاؤں کہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ وہ ہستی ہیں، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے سلامیاں پیش ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آنے سے پہلے رسول اللہ کو خراج عقیدت و خراج تحسین پیش ہو رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر وہ ہیں۔ میرے دوستو، میں بیان کا خلاصہ دیتے ہوئے، بات کو ٹھکانے لگاتے ہوئے دعوت فکر دے رہا ہوں، حضور پاک وہ ہیں، اتنا رتبہ لے کر آئے، اب ہمیں چاہیے ہم نبی کے با وفا امتی بنے، بے وفا امتی نہ بنے۔ با وفا کا معنی پیغمبر کے حقوق کا خیال کریں، رسول اللہ کے آداب کا خیال کریں، حضور کے احکامات کا خیال کریں، حضور کی تعلیمات کا خیال کریں، رسول اللہ کے فرامین کا خیال کریں، جو باتیں میرے پاک پیغمبر نے فرمائی اس کو حرز جان بنائیں، جس چیز کا محمد مصطفیٰ نے حکم کیا ہے اس حکم کو بجا لائیں، جس سے حضور پاک نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائیں۔ محبوب مصطفیٰ نے ایمان سکھایا، ایمان مضبوط رکھو، اللہ
اللہ کی شان سکھائی, عقیدہ توحید مضبوط رکھو, حقوق اللہ سکھائے, عبادات محفوظ رکھو, حقوق العباد بتائے, معاملات محفوظ رکھو, تجارت محفوظ رکھو, معاشرت محفوظ رکھو, تمدن و تہذیب و ثقافت محفوظ رکھو. لیکن محمد مصطفیٰ کے طور پر, محمد مصطفیٰ کے طریقے پر, رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق جہاں حضور پاک نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاؤ. پیغمبر کریم نے شرک سے منع کیا, پیغمبر نے بدعت سے منع کیا, پیغمبر نے گالی سے منع کیا, پیغمبر کریم نے ماں باپ کو گالی دینا, باقی کسی کو گالیاں دے کر عزت خراب کرنا منع کیا, زنا سے منع کیا, چوری سے منع کیا, جھوٹ سے منع کیا, خیانت سے منع کیا. پیغمبر مصطفیٰ نے کسی کی زمین ہتھیانے سے منع کیا, قرضہ کھا جانے سے منع کیا. پیغمبر مصطفیٰ نے ایک ایک چیز میں غلطی سے منع کیا, ایک ایک چیز میں ٹھیک ہونے پر حکم کیا. جو حکم کیا عمل کریں, جو منع کیا رک جائیں. یہ خلاصہ ہے, یہ جلسے کا مقصد ہے. ورنہ ہم کہیں حضور کی شان بڑی, بھئی ہم کہیں بھی بڑی, نہ کہیں تب بھی بڑی, ہم کہیں تب بھی بڑی, نہ کہیں تب بھی بڑی. لیکن حضور کی شان بیان کرنے سے شاید بڑے ہم بن جائیں. ہم حضور کی شان کو بڑا نہیں کر رہے. کسی نے اشعار کا قصیدہ لکھ کے کہا میں نے حضور پاک کی شان میں قصائد لکھے, تو لوگوں نے کہا تو نے حضور کی شان بتائی, سنائی کیا, حضور کی شان سنائی؟ اس نے کہا جی نہیں, ما ام مدحت محمدم بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. اور میں نے اپنے مقالے میں حضور کو خراج تحسین کیا پیش کیا, ذکر مصطفیٰ نے میرے مقالے کو 4 چاند لگا دیا. تو میرے دوستو, رسالت مآب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ. ہو جائیں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو حرز جاں بنا لیں. یہ سوال ہے, قربان تیری چہل پہل پہ لاکھوں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حضرت آج کل واٹس ایپ اسٹیٹس پر یہ شعر لگایا جا رہا ہے, اس پہ بارے میں روشنی دیں. یہ شعر آدھا سچ ہے اور آدھا کچھ اور بیان ہے. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول, ربیع الاول کی عظمت تو بتا رہے ہیں, لیکن جو اگلا جملہ ہے سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں جہاں میں منا رہے ہیں, حضور پاک کی آمد اس مہینے میں ہے تو حضور کا جانا بھی اسی مہینے میں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں رب نے یہ دونوں آنے اور جانے کا تذکرہ ایک مہینے میں رکھ کر بتا دیا. نہ آنے کی اتنی خوشی کرو کہ وفات بھول جائے, نہ وفات کا اتنا غم کرو کہ خوشی بھول جائے. لہٰذا اعتدال میں رہو, معتدل رہو. یوں نہ کہیں ان دنوں میں تو جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو صحابہ پریشان تھے, تیرا یہ فتویٰ کہاں جائے گا, ذرا سوچ تو صحیح. اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی ایک شعر کہتا ہوں. اسی مہینے میں گود عائشہ میں پیغمبر انتقال کر گئے, گود عائشہ میں پیغمبر انتقال کر گئے. شیطان کو خوشی کی سوجی, صحابہ پہ غم چھا گئے. ایک شعر تو نے بھی کہا ہے, ایک شعر ہم نے بھی کہا ہے. شعر کا شعر کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو بات ٹھیک ہو جائے گی. مولانا صاحب ہمارے یہاں وہاڑی میں بہت سے فتنے موجود ہیں, تو بھائیو جب بیماری آتی ہے تو اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے. تو فتنے موجود ہیں تو فتنہ ترک کرنے والے علماء کرام کو بلا کر آپ اس کا علاج بھی کرا لیں. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ کرونا آیا تو وائرس کو ختم کرنے کے لیے اینٹی وائرس بھی تو آیا نا, تو آپ اس کا علاج کرا لیں. اسمبلی میں ٹرانسجنڈر بل پیش ہوا, مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں نہیں بولے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر بل نہیں ہے, ایکٹ ہے. سوال لکھنے والے کی بھی عقل کو سلام ہے. ایکٹ اور بل کا فرق ہی نہیں آتا. میرے بھائی ایکٹ کسے کہتے ہیں, بل کسے کہتے ہیں, تجھے پتہ ہی نہیں ہوگا. لیکن آپ کو اس عالم دین پر سوال کرنے کی سوجی جو قائد ملت اسلامی آئے. خانہ کعبہ شریف کے امام شیخ خالد الغامدی دامت برکاتہم وہ ہیں جو خانہ کعبہ میں امت کو نمازیں پڑھاتے ہیں. جب وہ پاکستان تشریف لائے انہوں نے مولانا کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی. تو میں کہہ سکتا ہوں امام و امام الکعبہ ہے. مولانا فضل الرحمان تو کعبے کے امام کا بھی امام ہے. یہ آپ کہتے ہو. نمبر 1. نمبر 2, یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ جب پیش ہوا یہ کس نے پیش کیا؟ 3 جماعتیں ہیں, اس میں نون لیگ بھی شامل ہے, پیپل پارٹی بھی شامل ہے, پی ٹی آئی بھی شامل ہے. تو آپ ان تینوں کو تو کچھ نہیں کہہ رہے. سارے کہتے ہیں جی مولوی کتنے, ووٹ دیتے وقت مولانا فضل الرحمان یاد کیوں نہیں آتا؟ میں بھی پوچھ سکتا ہوں. تو بھائیو جب پیش ہوا تھا نا بل, ہماری ایم اے نے
محترمہ نعیمہ کشور صاحبہ جو جمعیت علماء اسلام کی MNA تھی، اس نے اس وقت اعتراض کیا تھا تو ان کی زبان میں مولانا بولے تھے نا، کارکن کی زبان سے قائد کی پالیسی تو چل رہی ہوتی ہے جب وہ پالیسی بیان دے تو اس وقت قومی اسمبلی کے سیشن کا آخری اجلاس تھا، اس کے بعد اجلاس ختم، نگران حکومت آ گئی۔ یہ ایکٹ بعد میں جو لاگو ہوا وہ PTI کے دور میں ہوا، ڈاکٹر شیری مزاری نے اس پر بیٹھ کر دلائل دیے اور اس پر علی محمد خان PTI کے MNA صاحب نے جو درود شریف پڑھ کے ماشاءاللہ سچ بولتے ہیں ٹھیک ہے نا، تو آپ سمجھتے ہیں نا، تو درود شریف پڑھ کے اس پر وہ دلائل دیتے رہے۔ پمز اسپتال اسلام آباد میں اس پر باقاعدہ کاؤنٹر بنا، ان لوگوں نے بنایا، اور اب جب یہ بل آیا، اب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے خلاف ترمیمی بل بنایا، اور ترمیمی بل بنا کے آل پاکستان علماء کرام کے پوری نگرانی کے ساتھ سینٹ میں پیش کیا ہے۔ جمعہ 8 دن تو گزرنے دو، خدا کی قسم ہم اس غیر شرعی بل کو یوں پاؤں کی ٹھوکر سے نہ اڑائیں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ آپ اعتراض نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند۔ آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ، بے فکر رہیں۔ اب ان جماعتوں کو کہیں کہ ہمارے بل کی حمایت تو کریں نا، اس کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کر لیں اس ایکٹ کے خلاف۔ اب تو کوئی نہیں کر رہا، اب تو اکیلا مولانا بول رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں دین کی حفاظت کس کے ذمہ ہے۔ حضرت رات لاہور میں آتش بازی ہوئی، جلسہ فلاں تھا، بھائی جن کی آتش بازی ہوئی آپ ان سے پوچھیں، ہمارے جلسے میں تو کوئی آتش بازی نہیں ہے۔ مولانا صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں جلوس نہ نکالیں تو یہ غیر شرعی بات ہے۔ بابا رسالت مآب الاسلام کا ذکر خیر کریں، جلوس آپ نکالتے ہیں تو آپ کہہ دیں یہ ہماری روایت ہے، اس کو دین نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ دین کہتے ہیں تو آپ ہمیں قرآن اور حدیث سے دکھا دیں کہ صحابہ نے جلوس کو نکالا ہو، حضور نے اس کا حکم کیا ہو۔ جب دین ہے ہی نہیں تو تمہارے رسم و رواج ہو سکتے ہیں، آپ نکالیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو دین کا حصہ بنائیں گے تو اس جلوس کے لیے دلیل چاہیے۔ رسول اللہ کے دور میں 63 مرتبہ ربیع الاول آیا، جلوس کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، معاویہ بن ابی سفیان، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتا علی حجویری رحمہم اللہ، ان سب کے ادوار میں آیا ربیع الاول، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ ان سب پہ کیا فتویٰ ہے؟ تو جس طرف یہ بزرگ ہیں اس طرف سے یہ فقیر بھی ہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں، لہٰذا تھوڑا گزارا کر کے فتویٰ دینا ٹھیک ہے نا۔ یا آپ نے تو پورا خط لکھ کے دے دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ شلوار ٹخنوں سے زیادہ بڑی ہو تو کیا کریں جی، درزی سے رابطہ کر لیں۔ آپ مولوی سے رابطہ کر رہے، درزی سے رابطہ کر لیں، خدا کے بندے۔ اچھا پھر اس نالے والی سائڈ سے اگر اس کو ہم فولڈ کر لیں تو کیا خیال ہے؟ نالا یہ اردو نہیں ہے، ناڑا اردو ہے۔ نالے والی سائڈ کو تو صاف کیا جاتا ہے، خدا کے بندے۔ ناڑے والی سائڈ کو آپ اوپر فولڈ کریں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، آپ کو بلند کر لینی چاہیے، تاکہ کیونکہ حدیث پاک میں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، یہ جو کپڑا ہے نیچے ٹخنوں کے لٹکے گا تو وہ آگ میں جلے گا، وہ جگہ حضور پاک علیہ السلام کے صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو آپ کو ٹھیک رہنا چاہیے۔ عورت کا عدالت کی طرف سے طلاق لینا کیسا ہے؟ بھائیو، عدالت کی طرف سے طلاق لینے کی کچھ شرائط ہیں، دارالافتاء میں آ جائیں، مفتیان کرام آپ کو اس کی شرائط پوری تفصیل دیں گے کہ شوہر کی طرف سے یہ جو شرعی عذر ہے اگر یہ ثابت ہو جائیں اور گواہ شرعی بینہ شریعہ کے ذریعے، پھر عدالت کی طلاق بالکل طلاق ہو جائے گی، ورنہ اس پر تحفظ موجود ہے۔ ہاں، اگلی بات کہ پینٹ شرٹ پہننا کیسا ہے؟ بھائیو، پینٹ شرٹ اسلامی لباس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ پہنتے ہیں اپنے تعلیم کی وجہ سے، اپنی جاب کے لیے، تو آپ کے لیے گنجائش ہے۔ عام طور پہ آپ پینٹ شرٹ کو رواج نہ دیں۔ کسی بھی موبائل ایپ کے ذریعے ٹیم بنا کے انویسٹمنٹ کرنا اور اس میں کمانا اور اس کی تفصیل یوٹیوب چینل کے ذریعے کمانا، بھائی حلال چیزوں کی کمائی حلال، حرام چیزوں کی کمائی حرام، یہ مختصر جواب ہے، ورنہ اس کی تفصیل دارالفتاء سے آپ پوچھ لیں۔ یہ نہیں کہ میں نے ہر کو حلال کہہ دیا یا ہر کو حرام کہہ دیا، اس میں ڈیٹیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث پاک میں اگر معاف کرنے سے عزت کم ہو جائے، قیامت کے دن مجھ محمد مصطفیٰ سے وہ عزت لے لیں۔ یہ حدیث پاک کس کتاب میں ہے؟ جس مولوی صاحب نے یہ حدیث بیان کی ہے اسے کہیں اس کا حوالہ بھی دے دے۔ حدیثیں وہ بیان کرتے ہیں، آپ حوالے ہم سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور خدا کے بندے، جو حدیث میں نے جو بیان کیا آپ مجھ سے حوالہ لیں، میں آپ کو حوالہ دوں گا۔ میرے حوالے اللہ کے حوالے نہیں ہوتے، میرے سے مراد علماء دیوبند کے، علماء حق کے۔ ہمارے حوالے
اللہ کے حوالے والے بات نہیں ہے. جس مولوی صاحب کی حدیث آپ نے سنائی ہے میں نے بھی سنی ہوئی ہے, اس کے سارے حوالے اللہ کے حوالے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے جا کے پوچھ لیں کہ حضرت یہ حوالہ کہاں ہے, تو آپ کے سامنے جواب آ جائے گا. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.